السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 کا آخری حصہ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ برابر آپ سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو اپنے دین سے پھیر نہ دیں اگر وہ طاقت رکھیں، اور تم میں سے جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے گا تو وہ مرے اس حال میں کہ کافر ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہیں، اور یہ جہنمی لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس مبارک حصے میں بہت اہم بات کی طرف ہماری توجہ مبذول فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ غیر مسلم، یہ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں سے کیوں لڑتی ہیں؟ اس کا جواب دیا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیے، اور آج نہیں، جب کبھی چاہیے تو دیکھ لیجیے کہ آخر توحید پر چلنے والوں کا پیچھا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ نہ یہ کسی پر ظلم کریں، نہ یہ کسی کو ستائیں، یہ مکمل خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہیں توحید والے، لیکن یہ پوری کی پوری دنیا ایک جٹ ہو کر کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ تو کوئی کہتا ہے کہ پٹرول پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے دوسرے معدنی دھاتوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے مال اور جائیداد اور دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چاہتا ہے کہ حکومت چاہتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے اس لیے لڑتے ہیں اور برابر لڑتے رہیں گے، لا یزالون، برابر لڑتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، شروع سے دیکھیے نبی علیہ السلام کتنے خلیق اور کتنے اونچے اخلاق والے، کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، کبھی آپ نے وہ ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کم سے کم تقریباً 13-14 مرتبہ بن چکی۔ اس شخصیت کو جس کو تم اپنی زبانوں سے امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، اور اگر تمہارے کسی جھگڑے میں وہ جج کی حیثیت سے ظاہر ہو جاتے تھے تو تم خوش ہو جاتے تھے۔ کیا ہو گیا آج؟ 40 سال تک تم نے امین کہا ہے، صادق کہا ہے، ان سے اپنے فیصلے کرواتے تھے، مشورے لیتے تھے،
آج 40 سال پر جب نبی بنایا گیا اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، آج یہ دشمنی کیوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ تو مال نہیں چاہتے، یہ حکومت نہیں چاہتے، یہ پیٹرول نہیں چاہتے، یہ آپ سے آپ کا دین چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برابر یہ آپ سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو اپنے دین سے پھیر دیں۔ بس دیکھیے ہمارے ملک میں شیطان صفت لوگ بالکل وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ بولتے ہیں ہم مسلمانوں کی گھر واپسی کرائیں گے۔ دیکھیے یہی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا بالکل سیم، وہ نہیں لڑتے ہیں مگر تاکہ آپ کو اپنے دین سے لوٹا دیں، پھیر دیں، ہم گھر واپسی کرائیں گے۔ زبردستی تم کو جو ہے ہمارے ملت پر آنا پڑے گا۔ شعیب علیہ السلام سے کہا تھا اے شعیب دیکھ تو یا تو ہمارے دین میں واپس آ جا ورنہ تجھ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو ہاں گھر واپسی کرائیں گے، زبردستی کرائیں گے، اور کرایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کو بتایا گیا ہے ان عقل کے اندھوں کو کہ گھر واپسی کرانا ہو تو دنیا کے سارے لوگوں کو مسلمان بن جانا چاہیے۔ اگر کچھ بھی انصاف باقی ہے اور کچھ بھی عقل اگر باقی ہے تو اگر گھر واپسی چاہتے ہو تو سب لوگ مسلمان بن جاؤ، کیونکہ اس دھرتی پر آنے والا پہلا پہلا انسان آدم مسلمان تھا، ان کی اولاد ہم لوگ ہیں، وہ اسلام کے دین کے ماننے والے تھے، اسلام دین کے پرچارک تھے۔ تو اگر گھر واپسی چاہیے تو سارے لوگ، پہلا انسان مسلمان تھا تو ان کی اولاد مسلمان ہوئی، اور نوح علیہ السلام تک کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ مورتیوں کا سلسلہ، یہ شرک کا سلسلہ، یہ کفر کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو گھر واپسی چاہیے تو پہلے انسان کے دین پر آ جائیے، سب کی گھر واپسی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تم سے اس لیے لڑتے ہیں کہ تمہارے دین سے تم کو پھیر دیں، یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہو، یہ کتنا بھی تم سے لڑیں، اس لیے کہ اگر دین کو چھوڑ دیا تو تم نے ان کے مقصد کو پورا کر دیا۔ دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، جنگ اور قتال کے وقت اور مضبوطی سے قائم رہنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کہ اللہ رب العزت کے دین پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر طاقت ان کی بس چلے نا، ان کی طاقت چلے تو یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے اور برابر اس وقت لڑتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا مقصد ہے، ہم کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہوشیار بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی مال کے لالچ میں، کوئی دولت کے لالچ میں، کوئی عہدہ کے لالچ میں، کوئی اور حکومت کے لالچ میں اگر مرتد ہو جائے گا، یعنی اپنے دین کو چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنے آپ کو برباد کرے گا، اپنے آپ کو ہلاک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے مسلمان ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ ہمارے توحید کے اختیار کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ بیان فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر تم لوگ سارے کے سارے دنیا کے انسان جنات سب متقی اور موحد بن جاؤ تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے لوگ مشرک کافر فاسق فاجر بن جاؤ، میری بادشاہت میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اللہ کیا ملنے والا ہے؟ دیکھو جو دین سے پھر جائے گا اور اس حال میں مرے گا کہ وہ کافر ہو، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے جب کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ایسے
کوئی آدمی حق کو چھوڑ کر توحید کو چھوڑ کر کفر میں جائے گا تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سب برباد ہو جائیں گی، کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اس کا اخروی نقصان ہے اور دنیوی نقصان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو اپنے دین کو بدل دے تو اس کی سزا، اس کی حد یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، اور آخرت میں اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، دنیا میں سارے اعمال برباد ہو گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ تو سن لو، ہوشیار ہو جاؤ کہ دین کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اگر دین کو چھوڑ دو گے، مرتد ہو جاؤ گے، تو بربادی تمہارے لیے، ہلاکت تمہارے لیے، نقصان تمہارے لیے ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور اسی میں رہیں گے، کبھی بھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مرتد ہونے سے ہوشیار کیا ہے، متنبہ کیا ہے، اور اس کو بتایا ہے کہ مال چھن جائے، دولت چھن جائے، عہدہ چھن جائے، منصب پراپرٹی چھن جائے، لیکن دین نہیں چھننی چاہیے، عقیدہ نہیں چھننا چاہیے، اس کو بچائے رکھو۔ یہی ان کا مقصد ہے ہم سے لڑنے کا، اور یہی ہمارے جو ہے کیا نام ہے جہنم میں جانے کا اور آخرت کے برباد ہونے کا سبب ہے اگر ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔